بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ ایک، کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے، انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دو، روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالیں یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تین، ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس بات کا کبھی اندیشہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے۔ چار، روزے کی حالت میں الٹی کرنے کا حکم۔ الف، روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نگلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، اور اگر الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر بلا اجازت خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ بہشتی زیور، روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے کا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جمع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نو، روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے، برے خیالات آنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 10، روزے کی حالت میں بلا اختیار بھی دھواں یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ 11، روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر، البتہ ٹوتھ پیسٹ مکروہ ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں گے۔ روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ 13، روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہے، اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ 14، کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سحری کر لی، اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے تو ایسے شخص دوسرے کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں اور اس کے ذمہ اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ 15، کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کی کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمہ اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ 16، روزے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم۔ غسل فرض ہو تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے، البتہ بعض سمجھتے ہیں کہ اسے غسل میں چونکہ غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے تو روزے کی حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے، اس لیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ
غرارے اور ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزہ دار نہ ہوں، اور جو روزہ دار ہو اس کے لیے اسے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے تو یہی کافی ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ 17 اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں سویا ہو اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ منی خارج ہو رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے یا جان بوجھ کر یعنی مشت زنی کی وجہ سے نکلی ہے، کیونکہ جس وقت وہ بیدار ہوا تو اس کا ہاتھ اعلیٰ تناسل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، تو اب اس کے ذمے کیا ہے؟ یعنی وہ روزے کی قضا کرے گا، کفارہ ادا کرے گا، یا پھر اس کے ذمہ روزے کی قضا و کفارہ دونوں ہوں گے، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر رمضان المبارک میں دن کے وقت جاگتے ہوئے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ مشت زنی کی وجہ سے منی خارج ہوتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر گناہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا بھی لازمی ہوگا، کیونکہ اس جرم سے روزے کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، لہٰذا توبہ کرنے کے بعد اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کے طور پر رکھنا ہوگا۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ مشت زنی ایک ایسی مکروہ چیز ہے جو روزہ ہو یا نہ ہو ہر حالت میں ناجائز ہے۔ شیخ ابن اشیمن کہتے ہیں کہ روزہ دار مشت زنی کرے تو انزال ہونے پر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس دن کی قضا دینا لازم ہوگا، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ صرف عورت سے ہم بستری کی صورت میں ہی واجب ہوتا ہے اور اسے اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنا ہوگی۔ لیکن اگر سائل کے لیے معاملہ پیچیدہ ہو اور فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے یا مشت زنی کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں احتلام ہی کو ترجیح دی جائے گی، اور سوئے ہوئے شخص کے بارے میں اصل یہی ہے کہ وہ بری الذمہ ہے اور مکلف بھی نہیں ہے، اور اگر منی نیند کے دوران اعلیٰ تناسل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے بھی خارج ہوئی ہو تب بھی حکم تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ سوئے ہوئے شخص کا کوئی بھی عمل قابل مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ سویا ہوا شخص مکلف ہی نہیں ہوتا۔ علامہ شمس الدین اصزائی فرماتے ہیں کہ میت، سویا ہوا شخص اور غافل تینوں کے مرفوع القلم یعنی ناقابل مواخذہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ عقلی طور پر ہم جانتے ہیں کہ مکلف ٹھہرانے کی شرط عقل مندی ہے، چنانچہ جس طرح میت مکلف نہیں ہوتی اسی طرح سویا ہوا یا غافل شخص بھی مکلف نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ احتلام مرد و خواتین کی جنسی قوت زائل کرنے کا سبب بنتا ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور انسانی طبیعت کے مطابق دوران نیند احتلام ہوتا ہے، اس پر انسان کے لیے کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سویا ہوا شخص قابل باز پرس نہیں ہے۔ اب اگر رمضان المبارک میں دن کے وقت منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ معاملہ انسانی طاقت سے باہر ہے اور انسان اسے روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ انسانی اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سوئے ہوئے آدمی کو حلق میں کوئی چیز داخل ہو جائے۔ جس شخص کو روزے یا حج و عمرہ کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے، احتلام سے اس کا روزہ بھی متاثر نہیں ہوگا، اور منی خارج ہونے کی صورت میں غسل جنابت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام ضروری مسائل کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔